ویلکم ٹو دا الٹرنیٹو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پچھلے پروگرام سے، بڑی خوبصورت پروگرام آپ لوگوں نے بڑی دلچسپی لی اور بہت پسند کیا. آپ نے بہت شکریہ آپ کا جو تعلیمی مسائل کا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہم آج کا جو ٹاپک ہے خوشگوار زندگی کیسے کامیاب اور خوشگوار، آج کے ٹاپک ہے کامیاب اور خوشگوار زندگی کیسے ہم اچیو کر سکیں گے. پچھلا پروگرام میں ہم نے بہت ساری جو تعلیمی مسائل پہ بات کی، سازی کمتی خوف، بیجا خوف، انجانا خوف، انزائٹی پہ، اور بچوں کی جو مسائل ہے ان کی دلچسپی نہیں ہے فلاں یہ وہ سارا کچھ ہم نے بات کیے تھے. بڑے اچھے مشورے بھی لوگوں نے دیے اور بہت بہترین کالرز نے بڑے اچھی باتیں کہی جو کہ ایک حقائق پر مشتمل اور حیران کن باتیں جو تھے وہ آپ نے سنے تھے پچھلے پروگرام. دوسرے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ایک بہترین سا ایک پروگرام تھا اور بہت دلچسپ پروگرام تھا جو کہ ہم کر چکے. ہم ابھی آتے ہیں کہ کس طرح کے ہم اپنے کامیاب اور خوشگوار زندگی کو سر کر سکے، گزار سکے. کامیاب خوشگوار زندگی کے پیچھے کیا راز ہے، یہ اس پروگرام میں ہم کریں گے. آپ کیسے ایک خوشگوار اور بہترین طور کامیاب زندگی گزار سکے یہ ہم کریں گے. زندگی کا مطلب، زندگی کا جو لوگوں کے نظر میں ہے، لوگوں کے جو ذہن میں ہے کہ ہر ایک انسان کا اپنے اپنی زندگی اور اپنے اپنی دلچسپی ہے، مگر یہاں پر جو ہم بات کریں گے وہ بالکل یونیک ہوں گے، بالکل ایک الگ سا کوئی چیز ہوں گے جو کہ ہم اس پہ بات کریں گے. اور آپ اس میں انشاءاللہ اس پہ آپ مجھے کال بھی کریں گے اور کال کریں گے، آپ مجھ سے بات کریں گے اس بارے میں خوشگوار زندگی کیسے. آپ سے بھی پوچھوں گا اور میں بہترین ٹپس بتاؤں گا آپ کو. یقیناً آپ میں چینج آئیں گے انشاءاللہ. یقیناً آپ مجھے کال بھی کریں گے اور اپنے تجربات بتائیں گے. انشاءاللہ آپ کامیاب اور خوشگوار زندگی کے قابل تو ہر انسان ہے. آج کل ریسرچ ہوا ہے، سائنٹیفکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو خوشگوار اور کامیاب زندگی کے قابل نہ ہو، مگر کچھ لوگوں کے سوچ میں فرق ہوتی ہے یا کچھ کردار اور کچھ باڈی لینگویج میں فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ناکامی یا کامیابی کا باعث بنتے ہیں. ہم سوچ کو کیسے بدلے، ہم اپنے کامیاب زندگی کو کیسے گزارے، یہ تمام چیزیں ابھی انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے. تو آج ہمارے اس پروگرام میں کامیاب اور خوشگوار زندگی کیسے، یہ سوال ہے اور یہ ٹاپک ہے. اور اس میں پھر ہے اپنے آپ سے پیار کیسے کریں اور کس طرح ہم میٹیریلزم کے دنیا کو تھوڑی سی ہٹ کے کچھ ایسا کام کریں کہ وہ ہمارے خوشگوار اور کامیاب زندگی کے باعث بنے. اور اپنے آپ پر یقین کیسے رکھے کہ ہم اپنے آپ پر وہ صلاحیت ہے، ہم یقین کر لیں کہ واقعی ہم جو ہیومن بین ہے، جو ہم انسان ہے، اس میں کوئی واقعی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہے جو کہ کامیاب زندگی کو، اگر ناکام ترین انسان ہے تو بھی زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنا سکتے. یہ کیسے؟ اور اسی طرح کے نیچر کے قریب رہنا اور نیچر سے محبت کرنا کیسے، جو ہمارے نیچر ہے، جو ہمارے ارد گرد کے نیچر ہے، جو یونیورس میں جو نیچر ہے، کائنات میں جو نیچر ہے، اس کے قریب کیسے رہے تاکہ ہم ایک نیچرل زندگی گزار سکے اور سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن اور ایسے گمبھیر مسائل سے جو ہم اس سے نجات پا سکیں، انزائٹی جیسے مسائل سے نجات پا سکیں. نیچر کے قریب رہے ہم اپنی زندگی کو ہر جگہ پہ جا کے قلبی سکون اور ذہنی سکون پا سکے. ہر جگہ پہ جہاں پر بھی ہو زندگی، جیسا بھی ہو، جیسے بھی مسائل ہو، اس کو کیسے قابو میں لائیں، یہ آج اس پروگرام میں بات کریں گے. سچائی کو کس طرح ایکسیپٹ کریں، مثال کی جو بھی حقیقت ہے اس کو ہم کس طریقے سے ہم ایکسیپٹ کر سکیں، قبول کر سکیں ہم اس کو. اور حقیقت کو کیسے، سچائی اور حقیقت کو کیسے ہم قبول کر سکیں، یہ اس پروگرام میں بات کریں گے. بڑی ضروری باتیں ہیں جو کہ یہ اہم ترین ہے اور اہم ترین یہ فارمولے ہیں. اور کس طرح کے ہم محبت کریں اور اس صلاحیتوں کو جو ہے اس کو بڑھائیں، اس محبت کے ویوز جو ہمارے اندر ہے وہ کیسے بڑھائیں، اس میں بات کریں گے. اپنے آپ کو اور دوسروں کو موٹیویٹ کیسے کریں، اپنی زندگی میں فیصلہ کرنا کیسے سیکھیں،
ہم اس پروگرام میں بتائیں گے کہ فیصلہ کیسے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں فیصلہ نہیں کر پاتے، خوف ڈر میں ہوتا ہے کہ اگر یہ کام کروں گا تو کروں گی تو ایسا ہوگا، کروں گا تو ایسا ہوگا، کروں گی تو ایسا ہوگا، یہ عجیب غریب خیالات آتے، کام سے رکتے۔ اب فیصلہ کیسے، بہترین فیصلہ بہترین ٹائم میں بہترین فیصلہ کیسے کرے، یہ ہم اس پروگرام میں سیکھیں گے۔ اپنے خوف پر قابو کیسے پائیں، خوف بدترین چیز ہے، خوشگوار اور کامیاب زندگی میں بدترین رکاوٹ ہے، اس کو کیسے خوف پہ قابو پائیں۔ اس میں انجانہ خوف بھی ہوتا ہے، بے جا خوف بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی بجا خوف بھی ہوتا ہے، کیسے کریں اس کو۔ اپنے صحت کا خیال کیسے رکھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کو ترجیح نہیں دیتے صحت کو، وہ ترجیح دیتے پیسے کو۔ اب پیسے جب آ جاتے ہیں تو وہ باعث بیماری بن جاتے ہیں، ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ پیسے آ بھی جاتے ہیں مگر وہ زندگی وہ خوشگواری تو وہ ہوتا نہیں، اس کے اندر پیسہ بہت ہوتا ہے مگر وہ اس میں وہ چیز ہوتا نہیں ہے کہ کیسے ہم کریں یہ تمام چیزیں۔ اور اسی طرح اپنے مستقبل کے لیے آج سے کیسے پلاننگ کریں، ہم آج اسی پروگرام میں اپنے مستقبل کے لیے کیسے پروگرام کریں، اپنے مستقبل کے لیے آج سے پلاننگ بہترین طور طریقے سے کریں گے۔ اپنے تعلقات کو مضبوط کیسے بنائیں، واہ زبردست بات ہے کہ ہم اپنے تعلقات، بہترین سیڑھی ہے کامیابی اور خوشگوار زندگی کی ہمارے لیے۔ اپنے اندر کو پہچاننے کی صلاحیت کیسے حاصل کریں اور اپنے آپ کو جاننے کی کیسے کوشش کریں، یہ چیزیں آپ کو اس پروگرام میں بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ کالر سے بھی پوچھوں گا، ان سے پوچھوں گا کہ کس طرح کے ہم یہ ہے کیا، کیسے خوشگوار زندگی، کامیاب اور خوشگوار زندگی کیسے ممکن ہے۔ کالر سے بھی پوچھتے ہیں، سب سے پوچھتے ہیں۔ یہاں پر ایک لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے خوشگوار اور کامیاب زندگی کیسے، ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے خوشگوار اور بہترین اور دلچسپ زندگی گزار سکے، بہترین زندگی گزار سکے۔ یہ کامیاب اور خوشگوار زندگی کے پیچھے ساری دنیا دوڑ کے راز کیا ہے، راز بتائیں کیسے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، ہر جگہ پہ پرسکون رہے۔ بہت ساری چیزیں، دنیا کے خوش ترین لوگ جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے نظر میں ویسے لوگوں کے 98% لوگ یہ سمجھتا ہے کہ جو ایکٹر ہے، ایکٹریس ہے، جو سنگر ہے، یہ شاید بہت خوشگوار اور زندگی میں مزے لیے، مگر جب ریسرچ ہوا عذاب ترین زندگی ہے ان میں، اور جب دنیا کے بڑے سنگرز پہ ریسرچ ہوا تو وہ کئی مسائل کے شکار تھے، جو کہ ایسے مسائل جو کہ دوسرے لوگوں میں نہیں تھے۔ جب ریسرچ ہوا کہ دنیا کے سب سے زیادہ جو آپریشنز ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو سرجریز ہوتی ہے وہ ایکٹر اور ایکٹریسز کی ہوتی ہے، دنیا کے سب سے زیادہ سرجریز جب ریسرچ ہو گیا تھا۔ تو آپ بتائیں کہ ایسے زندگی کیا ہوں گے، آپ بتائیں کہ اب ان نیچرل ایک زندگی اور باڈی کو کاٹ کوٹ کر کے اور عجیب غریب سے وہ کانٹ چانٹ کے بنانے کی کوشش کر رہے، تو وہ کیا نیچرل زندگی ہوگی؟ تو کیا آپ کے نظر میں، اور کیسے ہم اپنے کامیاب اور خوشگوار زندگی، نیچرل زندگی کیا ہے اور قلبی سکون، ذہنی سکون کیا ہے؟ کال ہے ہمارے ساتھ، کال لیتے اس پہ بات کرتے رہیں گے اور کس طرح ہم گزارے اس کا حل بتائیں گے آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں مسز تسنیم بات کر رہی ہوں۔
جی مسز تسنیم اسٹوڈنٹ سر. جی ماشاءاللہ مسز تسنیم کیسے آپ اچھی ہے؟ اللہ کا شکر سر. جی مسز تسنیم کامیاب اور خوشگوار زندگی کیسے ہم کامیاب اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کچھ؟ جی سر، میں ایز اے ہاؤس وائف بھی ہوں، مدر بھی ہوں، ماشاءاللہ 100 رشتے ہیں، بیٹی بھی ہوں، بہو بھی ہوں. ماشاءاللہ، تو واہ واہ واہ، سب کچھ یہ ہے کہ انسان بس اپنی ذمہ داریوں کو اگر زیادہ سمجھے اور ایکسپیکٹیشنز کو تھوڑا سا پیچھے رکھتے ہوئے بڑی آسانی سے زندگی گزاری جا سکتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی خوبصورت زندگی اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے ہم ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ کم کس طرح کی کیا کرے اس کا؟ اس کو توقع جو ہے دوسرے سے، کیونکہ انسان ہم شاید خدمت کم کر رہے ہوتے ہیں اور ریٹرن زیادہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اگر صرف خدمت کا ہی جذبہ ساتھ رکھیں، اور ریٹرن تو اللہ تعالیٰ نہیں دینا ہے سر، انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے. صحیح صحیح تو صحیح. بس اپنی خدمت کا جذبہ رکھیں، بچوں کے ساتھ اسی طرح بڑوں کے ساتھ، اور گھر میں بھی رشتے ہیں، ساس ہیں، نندیں ہیں. تو اپنی ذمہ داری اگر ہر بندہ یہ محسوس کرے کہ میری کیا ذمہ داری ہے اور مجھے پہلے ادا کرنی ہے. صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ تو ایک تو احساس ذمہ داری ہو گیا فرسٹ نمبر پہ، سیکنڈ پہ کیا ہوگا، تھرڈ پہ، فورتھ پہ کوئی 4 چیز بتائیں. چلو دو بتائیں. فرسٹ کیا ہے، سیکنڈ کیا ہے خوشگوار اور کامیاب زندگی کے لیے، 2 بتا دیں. جی سر، یہ تو پہلی تو یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز کم رکھیں. یہ کہ آپ ذمہ داری جو ہے دوسرے ذمہ داری ہے، صحیح بات ہے. جو کام ہے وہ آپ اپنے فرض سمجھتے ہوئے اس کو میرے خیال میں فرسٹ پہ ذمہ داری آ جاتے ہیں نا، سیکنڈ پہ سیکنڈ پہ ایکسپیکٹیشنز کی کمی ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بہت زبردست تسنیم، بہت اچھی بات ہے، آپ نے کئی ماشاءاللہ. سر ہمارے پاس جو نیا علم جو آپ ماشاءاللہ سب کو دے رہے ہیں، ریل سائنسز، اور ساتھ اس کے ساتھ جو انرجی سمدہ ہے، جی اگر یہ اختیار کر لیا جائے تو لائف میں بہت ہی اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. بہت زیادہ، بہت زبردست، بہت اچھی بات ہے. ہاں یہ تو ہے، یہ ممکن ہے. صحیح. بڑی اس سے جو ہے ہم سمدہ سے اور ریل سائنسز کو جوائن کر کے ہم اپنا کتھارسس یعنی اپنے آپ کو ٹرم کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں نئے اس میں. صحیح. جو ہمارے مذہب نے بھی ہمیں بہت کچھ سکھایا ہوا ہے، لیکن یہ اس انرجی کے ساتھ آٹومیٹیکلی پھر انسان اس طرف اس کا رواں دواں ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے. تسنیم بہت اچھی بات ہے آپ نے کہی ماشاءاللہ. یہ مجھے یہ بتائیں کہ انسان اگر اپنے آپ سے پیار کریں تو کیسے پیار کرے اپنے آپ سے؟ تسنیم یہیں پہ ہیں کہ چلے گئی؟ اوہ تسنیم نہیں ہے ہمارے ساتھ، نہیں رہی ہمارے ساتھ. اس دنیا میں ہے مگر یہاں پر کال پہ نہیں ہے. جی بہت اچھی خاتون ہے، بہت نائس ہے، بہت اللہ ان کو بہت ساری خوشیاں دیں، بہت ساری طاقت عطا فرمائے، اور زیادہ طاقت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو، اور زیادہ کامیاب رکھے. تسنیم میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں بھی مجھے ضرورت ہے. تو یہ نہیں کہ میں استاد ہوں تو مجھے ضرورت نہیں، مجھے بھی ضرورت ہے. بہت سی خامیاں ہوتے ہیں انسان میں، بہت سی ہوتی ہے نا، ہر انسان کو کمپلیٹ نہیں ہے. مجھے بھی بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹ سے سیکھنا ہوتا ہے، ارد گرد ماحول سے سیکھنا ہوتا ہے، اپنے تجربات سے سیکھنا ہوتا ہے، اپنے پاسٹ سے، اپنے جو ہے نا جو ماضی ہے اس سے سیکھنا ہوتا ہے. انسان کو بہت سارے کچھ ہوتے ہیں. ابھی بھی میں پڑھتا رہتا ہوں کتابیں، لکھتا بھی رہتا ہوں، پڑھتا بھی رہتا ہوں، تو بہت ساری چیزیں میں آپ سے بھی سیکھتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ سے پیار کرنا بھی یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ اپنے سے انسان پیار اس طرح کرے، اپنے کو اہمیت دیکھو. جب آپ اپنے اہمیت کو دیکھتے ہیں تو آپ خوشگوار زندگی کی طرف جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں، اور آپ میں ایک دلچسپی آ جاتا ہے زندگی سے، کامیابی سے.
اور احساس کمتری کی کمی آ جاتی ہے، اور اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی جو بڑی مخلوق ہے اس پہ یقین انسان کو آ جاتے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو اس دنیا میں اس کائنات میں سب سے جو بڑی مخلوق ہے اور سب سے جو افضل مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور وہ انسان اگر اپنے سے پیار نہیں کرتا ہے تو وہ کسی مخلوق سے پیار نہیں کر سکتے. سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھے، اپنی باتوں کا خیال رکھے، اپنی ورڈز کو ایسا سمجھو کہ یہ ورڈز آپ کے لیے بہت قیمتی ہے جو آپ بتا رہے، اس کو کانٹ چانٹ کے نکال دے اور لوگوں کو اس سے خوش ہو جائیں اور آپ کے ماحول آٹومیٹکلی خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آگے آتے ہیں باقی چیزیں بتاتا ہوں آپ کو. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں گلشن بات کر رہی ہوں لاہور سے. گلشن؟ جی جی ڈاکٹر صاحب ابھی حال ہی میں نے آپ سے یہ سمدہ کا یہ علم حاصل کی ہے لاسٹ یہ جو سنڈے گزرا بھی. جی ماشاءاللہ گلشن، کیا زبردست نام ہے گلشن. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب اور میں آپ کی بہت ڈھیر ساری تعریف کرنا چاہتی ہوں لیکن بس الفاظ نہیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بس آپ کے دل میں ہو یہ کافی میرے لیے، مجھے پہنچاتا ہے. بہت شکریہ. آپ کی قدر کوئی جانتا ہی نہیں ہے، آپ بہت زبردست ہستی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے 824 لیول کیا تھا ابھی لاسٹ سنڈے کو یہ، اور ڈاکٹر صاحب میرے بھائی کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی. تو میں نے کوشش کی کہ میں بھی بھائی کو سمجھا کر کے دیکھتی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب آپ یقین کر بھی میں نے پریکٹس بھی نہیں کی تھی. سنڈے کو ہمارا یہ ختم ہوا تھا اور منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے کو میں نے اپنے بھائی کو ہیل کیا، تھرسڈے کو ہیل کیا، اور پھر میں نے فرائیڈے کو ہیل کیا. پھر جب میں سیٹرڈے کو ہیل کیا تو ڈاکٹر صاحب میرے بھائی کو نظر آنا شروع ہو گیا. ماشاءاللہ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ابھی میرے بھائی کی وین پھٹ چکی تھی آنکھ کی اور ڈاکٹر نے بھی جواب دیا ہوا تھا بالکل نظر نہیں تھا انہیں آ رہا نا. تو وہ مجھے اتنی اس کا خوشی، ابھی میں نے 824 لیول کیا تھا تو، اور میں نے مجھے اتنی خوشی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. الحمدللہ بہت زبردست بات ہے. آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو. اللہ نے اتنی آپ کو طاقت دی ہے اور گلشن بن گئی اور گلشن بن گئی. اچھا یہ آپ کے بھائی کا جو بھی ہے پلیز تمام اسٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی آپ کے تجربات ہے وہ تمام کے تمام ہمیں لکھ کے بھیج دے، اور یا ہمیں دیں جب ہم وہاں آئیں گے، یا لکھ کے بھیج دے. ہمارا ایک کتاب بن رہے، وہ ہے جیل سائنسز کے اسٹوڈنٹ پر مشتمل ایک کتاب ہے. جیل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کے ایکسپیرینسز، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس آف جیل سائنسز، ایکسپیرینسز آف اسٹوڈنٹس آف جیل سائنسز، یہ نام کے کتاب کا. برحال نام اسی کو آگے پیچھے کر کے بھی اور بھی بہتر کر سکتا ہے. تو بات میں نے تو یہی کیا، اور میں نے بلکہ اپنی فیملی میں کافی لوگوں سے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں تو ہمیشہ سے آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں گی، میں سب کچھ سیکھوں گی. اور جیسا میری اتنی، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا میں نے کوئی پریکٹس نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا. ابھی میں سیکھ کر آئی تو کچھ گیسٹ تھے اتنی بیزی میں نے بھائی کو ایسے ہیل دیا. اور آپ یقین کریں میں اس کے رزلٹ جو دیکھے ہیں کہ آج جو ٹاپک ہے خوشگوار زندگی بھی، تو میں کہتی ہوں کہ اس سے اچھا اور کیا ہوگا کہ سب لوگ اسے سیکھ لیں. صحیح، کہ اس سے خود بخود ہی لائف سیٹ ہو جاتی ہے، خود بخود ہو جاتا ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے، اتنا کولنس انسان ہوتا ہے، اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے. تو سب بے شمار ہے، بتایا نہیں جا سکتا کہ یہ کیا آپ نے ہمیں علم دیا نا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں کام ہے ڈاکٹر صاحب، آپ تو اللہ تعالیٰ کے گفٹ ہے ہم سب کے لیے نا. آپ لوگ آتے ہیں اور آپ لوگ یہ اپناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، اور جو جیسے یہ آپ ہمیں سکھاتے جائیں گے ہم انشاءاللہ سب کچھ سیکھیں گے ڈاکٹر صاحب. اچھا یہ دیکھیں دنیا کا بہت بڑی تجربہ ہے. اگر انسان یقین رکھے اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی نعمتوں پہ اور اپنے آپ پہ یقین رکھے کہ ہم بڑی مخلوق ہے، تو یہ دیکھیں آپ کے کتنی بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ آپ کے بھائی کی جو ہے وہ نظر واپس آ گئی ہیں اور ٹھیک ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دے، اور میڈیکل میں جواب دیا تھا کہ یہ نہیں ہوں گے، یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، ہے نا. ڈاکٹر بھی بھائی مجھ سے لیتے ہیں، آج پھر وہ آئیں گے، وہ کہتے ہیں اور بہتری آئے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی، اس کے علاوہ اور بڑی پازیٹیو باتیں آئیں گی نا. بالکل. ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تو میں نے کچھ پریکٹس بھی نہیں کی، ابھی تو بس میں نے اسٹارٹ ہی لیا تھا نا. ابھی سنڈے کو میں اتنی حیران تھی کہ ابھی شور بھی جیسے کہ نہ ریلیکس کیا نہ کچھ، اتنے مطلب بھگدڑ میں نے ان کو ہیل کیا ہے کہ
جیسے شور بھی تھا، گیسٹ بھی تھے، اس کے باوجود میں نے اتنا اچھا یہ رزلٹ دیکھا نا کہ میں خود مجھے یقین نہیں تھا رہا، اور میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں بڑی مشکلوں سے آپ سے رابطہ کیا، کہ لاہور میں انڈسٹری آتا ہی نہیں ہے کہیں، میری سمجھ کس طرح ڈاکٹر صاحب سے بات ہو جائے. جی بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے بڑے اچھے تجربات بتائے، اور یہ بہت بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے. دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہیے کہ آپ لاہور کب آ رہے ہیں؟ بس لاہور میں انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں اس آنے والے ہفتے کو، نہیں اگلے ہفتے کو ہے، آنے والے ہفتے کو نہیں اگلے ہفتے کو ہے نا انشاءاللہ، بس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. تو نہیں اگلے ہفتے کو. آپ وہ سمندر ہے جو خود پیاسوں کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں آپ کی قدر ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. اتنا آپ دیکھا کہ لوگوں کو آپ کی قدر نہیں، جو آپ ہیں نا کوئی آپ کے بارے میں جان نہیں سکتا کہ آپ کیا ہیں. بہت شکریہ، اچھے انسان ہیں کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. کا. کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، اور اتنا بڑا گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پاکستانیوں کے لیے آپ. لیکن پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے، لوگ کیوں نہیں آپ کو پہچان رہے. جیسا میں تو جتنی کوشش ہے، میں نے تو آپ کو دعاؤں میں ہر طرح سے یہی کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا، سب اس سے مستنید ہو. بہت شکریہ آپ کا. گلشن، آپ کے ساتھ اتنے لوگوں نے ماشاءاللہ وہ لیے تھے، اتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ کلاس لیے تھے، الحمدللہ سب کے اچھے تجربات بھی تھے، اور بہترین تجربات تھے، بہترین خوشگوار اور اچھے سب کے. وہ جو تقریباً الحمدللہ ان تمام لوگوں کا اچھے بہترین تجربات تھے، اور ایک ایسے تجربات آپ نے خود دیکھا، ہر انسان نے اچھا بولا، اور کوئی بھی ایسا 100% ہر انسان نے اپنے تجربہ اچھا بتایا. آپ کو پتہ ہے، آپ کو خود یاد ہے نا، آپ کو یاد ہے کہ میں مجھے یاد ہے جب میں اگلے دن ایک عورت وہ دانت کا نہیں تھا امام دی سرجری کا، اس کو بھی اتنا اچھا وہ تجربہ اس وقت ہوا تھا کہ وہ خود بھی پریشان ہو رہی تھی. صحیح سے جب ہم آپ کی وہ کلاس لے رہے تھے. ہاں. اور ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ کہ تقریباً اس کے علاوہ ہم سب اتنے، جس طرح ہم آپ کے پاس آئے تھے بے چینیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کر، ڈاکٹر صاحب ہماری لائف ایسے بدلے گی ہم سوچ ہی نہیں سکتے. میرے ساتھ بندہ نہیں سوچ سکتا. میری شادی کو تقریباً 16 سال ہونے والے ہیں، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی آتی، لیکن مجھے پتہ ہی چلا کہ آپ نے کیسے، مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ میں کیسے چینج ہوئی ہوں نا. اچھا، مطلب ہر طرح سے میں چینج ہو گئی، ہر طرح سے. جی کہ مجھے ابھی تک مجھے یقین نہیں آتا. ہاں، میں یہ کیا تھی، کیا ہوگی، مجھے الرجی تھی، یہ بہت چیزیں میں ساتھ چلتی. مجھے میڈیسن کبھی بھی کوئی راس نہیں تھی آئی نا. تو میں نے ابھی تک کچھ لے بھی نہیں، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی تھی ڈاکٹر صاحب. اور آپ شاید یقین نہیں کریں، مجھے تقریباً 7 سال پہلے بھی میں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی تو نہیں ہو سکا. اس کے بعد کچھ شفٹنگ میں لگ گئی. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جب بھی میں کبھی کبھار آنکھیں بند کرتی تو مجھے آپ کا فیس دکھایا جاتا تھا، لیکن میں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا ہوا. لیکن جب میں فرسٹ دن تھا تو جب میں آپ کو دیکھا تو میں حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چہرہ مجھے دکھاتے تھے. اور آپ میری دعا کا اثر ہے کہ میں نے مجھے بہت پریشان تھی کہ یہ مجھے کیا ہوتا ہے، تو میں آپ تک پہنچی اور مجھے اللہ نے شفا دی. گلشن، اللہ آپ کو اور گلشن بنائیں، اور گلشن بنائیں. گلشن، اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوشگوار زندگی کو، اچھی زندگی، کامیاب زندگی کے دعا گو میں آپ کے لیے اور سب کے لیے. تو بات یہ ہے کہ کامیاب اور خوشگوار زندگی کا جو راز ہے وہ بہت ایزی ہے، آسان ہے، اور لوگ اگر سمجھ لے تو غصہ ختم ہو جاتا ہے جو کہ گھر کو خراب کرتا ہے، بہت خراب کرتا ہے. صحیح بات ہے. کیونکہ میاں بیوی کے جھگڑے، اگر میاں بولتا بھی ہے، بیوی کول رہتی ہے، تو حالات خراب نہیں ہوتے. ہاں بالکل نہیں بچوں کو ڈیل کرنا آ جاتا ہے. صحیح بات، کیا بات ہے. ہر طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس دن سے میرے گھر میں مہمان ہی مہمان، لیکن میں اتنی کول رہی ہوں. اور اس کے ساتھ میں اپنی عبادت بھی کرتی رہی ہوں، جیسے نمازوں سے بھی میری غفلت نہیں ہوئی. اور میں اتنی حیران تھی یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. کہ میں نہیں، میں کوئی اور مخلوق بن گئی ہوں جسے غصہ ہی نہیں آ رہا. اور لائٹ بھی جا رہی تھی، گرمی بھی تھی، مہمان بھی تھے، اور میرے ہسبینڈ بولتے بھی تھے آگے سے، تو مجھے آگے سے کچھ بھی نہیں تھا ہوتا. پہلے میں ذرا سی بات ایسی
गुस्सा आ जाता था मुझे ना। हाँ, तहम्मुल आते हैं, बर्दाश्त आते हैं और इंसान को जो है ना ताकत आ जाते हैं, घर जन्नत बन जाता है। इसलिए मैं तो यही सबसे कहूंगी कि ये बहुत अच्छा समझा है, सबको सीखना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। इंशाअल्लाह ताला जिंदगियों को, ये तो अल्लाह ताला की एक देन है। हाँ, इसलिए तो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग सिस्टम कहते हैं समदा को, और वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल फार्मूला HMF जो हमारे पास है। पीएम बिल द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेज दुनिया के बेहतरीन टेक्निक्स है, बेहतरीन ज़िंदगी को खुशगवार और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के तरीके सलीके है, बहुत बेहतरीन मेथड्स है। तो ये तो है ना, ये तो बिल्कुल है, ये तो ट्रू है। तो आप बताएं कि चला मैं आपसे पूछता हूं कि एक चीज़ आप बता दें, आप अपने आप पे इंसान कैसा यकीन रखे, कोई ये एक टिप बता दे कि अपने आप पे इंसान कैसा यकीन रखे। ये समता के बारे में डॉक्टर साहब? गुलशन, कोई भी मिसाल के तौर पे इंसान अशरफुल मखलूकात है, वो अपने आप पे कैसे यकीन रखे कि वो अशरफुल मखलूकात है और वो सब कुछ और वो चीज कर सकता है जो चाहते हैं। किसी ने जैसे गुस्सा आया, मैंने आगे से जवाब बड़ा कूलनेस से दिया, ये यकीन है। सही। कि भी बुरे हालात में भी आराम से गुजारा करना है, ये यकीन है। और अगर जैसे कोई गुस्से से बात भी कर रहा है, कोई बुरा सलूक भी कर रहा है, तो उसका अच्छे तरीके से जवाब दे देना, तो ये अशरफ मखलूकात होने की निशानी है ना, जो आपने हमें लेक्चर दिया था। सही सही। तो उस लेक्चर को भी हम बड़ा अपनाए हुए हैं कि भी हम अशरफ मखलूकात हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा रुतबा दिया है, तो हम अपने को नीचे कैसे लेके आए। गुलशन है जो गुस्सा करता है, सब कुछ करता है। बिल्कुल गुलशन, मेरा मतलब ये है कि वो अपने आप पे कैसे यकीन रखे कि मैं ये कर सकता या कर सकती हूँ, अच्छे अखलाक कर सकती हूँ, बेहतरीन जिंदगी गुजार सकती हूँ या सकता हूँ। जैसा कि ये समझा सीखने के बाद ये सब कुछ मिलता है ना। हाँ, वो तो पावर मिल जाती है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपके बात दुरुस्त है। पहले तो देखा ना, मैं भी थी, कुछ भी नहीं था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी। समझा सीखने के बाद इंसान को सबसे बड़ा जो कंट्रोल आता है वो खुद पर आता है। तो खुद पर आता है। जो खुद पे कंट्रोल करना सीख ले, फिर उसके लिए तो आसानी हो जाती है ना। ये तो समझा सबसे पहले खुद हमें अंदर से चेंज कर देते हैं, अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसलिए मैं कहती हूँ कि समझा सीखने के बाद जो सबसे बड़ी तब्दीली आती है वो इंसान की अपनी आती है। जब इंसान खुद तब्दील होता है तो फिर वो सारे माशरे को और खुद घर को भी तब्दील कर सकता है। क्योंकि जैसे हम खुद तब्दील नहीं होते ना, हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए। और समझा ऐसा इल्म है जो खुद को पहले चेंज करता है। और किस तरह इंसान नेचर के करीब रहे ताकि वो कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारे, कोई जवाब दे सकती है? किस तरह इंसान नेचर के करीब रहे, कुदरत के करीब रहे, किस तरह? जी गुलशन। मैं समझता हूँ कि अपने आप को इंसान जान ले, अपने आप को पहचान ले, अपने नेचर को पहचान ले, कुदरत को पहचान ले, अल्लाह की नेमतों को पहचान ले सही तरीके से। मेरे ख्याल में इंसान नेचर के करीब रहेंगे, है ना। जैसे इसमें सब कुछ ही आ जाता है ना। जैसे हम समझा जब सीख लेते हैं ना, तो हम जैसे सुबह उठने की में आदत पड़ जाती है। सही सही सही। हम उठ के जो सबसे पहले अगर अल्लाह की सुबह ही होते को देखे तो हम इतना फितरत के करीब आ जाते हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब आज जैसे मेरी बेटी ने कोई बात की तो पानी था हिल गया, तो कहती है एकदम से पानी की बोतल गिरी। मैंने कहा पानी क्यों गिरा दिया? वो उसके मुंह से आगे से निकल गया, ये वो वाला पानी नहीं मामा, ये दूसरा पानी है। अच्छा। तो मेरे अंदर से एकदम ये बात आई कि पानी तो पानी है, ये सारे पानी तो अल्लाह के पानी है। सही। तो ये भी मैं नेचर के करीब चली गई ना कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा ही नहीं करते। तो उस पानी की हिफाजत करें जो मैंने हील किया है या जो रखा हुआ है। वैसे हम पानी वेस्ट करते हैं, कितनी चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह की दी हमारे पास नेमतें हैं। हाँ, बड़ी नेमत है, बड़ी उनको वेस्ट करते हैं। तो आज जो मैंने तब्दीली देखी अपने में, मैंने अपने बेटी को भी समझाया कि ये सब अल्लाह की नेमतें, हमने इसका शुक्र अदा करना है, सब अल्लाह की नेमत। सही सही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इतना भी डॉक्टर साहब वो खुद ब खुद खुलता जाता है, लगता है अल्लाह बहुत रहमान है, रहीम, उन्होंने इतना कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, बहुत कुछ दिया अल्लाह ने, चीजों की कदर ही नहीं कर रहे। सही बात है। हम बल्कि रोते रहते हैं, ये नहीं वो नहीं, जो है उसको खोते जाते हैं। सही और समझा सीखने से लगता है कि जैसे जो खो रहे हैं उसको हम पाना शुरू कर देते हैं, पाना शुरू कर दे। सही बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुलशन, आपने कॉल किया, अल्लाह ताला आपको
بہت ساری خوشیاں اور طاقت اللہ عطا آپ کو فرمائے. بھی زندگی عطا فرمائے, آپ کی اور عمر دراز کرے. بہت کرے شکریہ. ہم نے تو اتنی دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اتنی برکت ڈالتے کہ ہر نسل آپ سے مستفید ہو سکے. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اللہ آپ کو اور خوشیاں دیں گے اور طاقت. لاہور میں بھی کچھ کھولیں جی آفس وغیرہ, یوگا کا بھی. انشاءاللہ بالکل ہم آپ کو آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ جو کہیں گے ہم وہی کیا کریں گے انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ. بس یہ کرے کہ اپنے تجربات کو سب اسٹوڈنٹ لکھ کے بھیج دے. ڈاکٹر صاحب میں تو جتنا ابھی میں گھر کے اندر ہوں, تو میں نے مطلب ایک اور اسٹوڈنٹ کا فون میں نے لیا تھا, میں نے اس سے بھی بات شیئر کی کہ یہ ایسا علم ہے کہ جو جتنا سوچے اس کی گہرائی میں جتنا جاؤ اتنا انسان سیکھتا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ, آپ نے گلشن یاد کیے اور آپ کے بہت بڑے اچھے تجربات ہیں اور آپ میرے محسن ہو. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے ایک سیکنڈ ایک دن میں چینج کر دیا. یعنی آپ میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسی کیا بات رکھی ہے, سمجھ نہیں آتی مجھے کہ ہر طرح سے نفسیاتی اور روحانی جسمانی جگہ میں اتنی پرابلمز حالی ہیں کہ میں کسی کو بتا ہی نہیں سکتی. سب کچھ پاسبل ہے, ہر چیز ممکن ہے گلشن, ہر چیز ممکن ہے. کوئی بھی انسان کچھ چاہتا ہے تو وہ ممکن ہے. ہو سکتا ہے 1-2% نہ ہو, مگر 98 ہم میں تو 100% یقین رکھنا ہے. 98% تو ہے. بھی نہیں کہیں گے 99 یا 98%. مجھے کسی نے کہا کہ نہیں وہ لیول 11 سے آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, تو میں نے کہا وہ تو میں نے ابھی کیا نہیں, لیکن آپ ہی میں نے ایک ہی کسی سے میں نے کہا نہیں میں بھائی پہ یہ ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اسی میں برکت ڈال دیں گے نا. صحیح, بالکل صحیح فرما رہی ہے. یہاں پر مجھے ایک لینا ہے بریک. بہت شکریہ آپ نے یاد کیا, اور آپ کی بھائی کا مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کے بھائی ٹھیک ہو گئے. دنیا کا بہت بڑی تجربہ ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی بہت اچھی بات ہے اور بہت بہترین. یہاں پر ناظرین مجھے لینا ہے ایک بریک. سب کچھ اگر نہیں ہے تو 99% چیزیں پاسبل ہے اس دنیا میں, ممکن ہے. ہم کامیاب اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں, بہترین گزار سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. Welcome back to the alternative medicine with the ڈاکٹر عبدالصمد ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کامیاب اور خوشگوار زندگی کیسے. سب سے پہلے آپ اپنے آپ پہ یقین رکھیں کہ آپ ایک اشرف المخلوقات ہے, طاقتور ہے, پاورفل ہے. یہ تو ہو گئے نیچر کے قریب رہنے سے, یعنی آپ تھوڑا نیچر کو سمجھنے کی کوشش کریں, اسٹڈی کریں, آپ کائنات کو اسٹڈی کریں, نیچر کو اسٹڈی کریں, اپنے نیچر کو اسٹڈی کریں, مطالعہ کریں اس کا. تو اور زیادہ آپ اپنے ایکسلنسز کو, اپنے طاقتوں کو مطالعہ کریں کہ کتنا چیزیں ہیں, تو اس کا آپ کو نالج علم آپ کے پاس ہو تو بڑے زبردست آپ زندگی گزارتے, کامیاب اور خوشگوار زندگی. سچائی کو ایکسیپٹ کریں. مثال کے طور پہ سچائی جو بھی ہے, جو بھی آپ کے ارد گرد سچائی ہیں, ہمیشہ سچ بولے اور سچ کو ڈھونڈنے, سچ کو بتائیں اور سچ کو سمجھنے کی کوشش کریں, حقیقت کیا ہے چیزوں کے. یہ بڑی ضروری چیز ہے. اور اگر غلطی ہو جائے آپ سے, کوئی ایسا کچھ ہو جائے, ایکسیپٹ کرو, حقیقت کو ایکسیپٹ کرو. اگر ہے جو بھی ہے ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, ریالٹی جو بھی ہے آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. محبت کرے, آپ کے صلاحیتیں کو بڑھاتے ہیں. محبت جو ہے آپ کی صلاحیتیں بڑھاتا ہے, اور محبت جو ہے ایک بہترین کامیابی ہے آپ کے, ایک بہترین پاور ہے, ایک طاقت ہے آپ کے پاس ہے. محبت بہت بڑی طاقت ہے. محبت کریں, محبت بہت بڑی طاقت ہے. محبت اپنے سے کرے اور اپنے ارد گرد سے کرے. اپنے سے محبت بھی ارد گرد سے محبت ہے. اپنے سے محبت یہ ہے کہ آپ کی شخصیت بہت محترم ہے, آپ کو کچھ ایسا کچھ سوٹ نہیں کرتے جو آپ کریں, مقصد وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتے. کچھ عادات ہے اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. محبت جب آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں تو آپ اپنے باڈی کو پرسکون رکھتے ہیں, طاقتور رکھتے ہیں, پاورفل رکھتے ہیں. اسی طرح محبت کرے, اپنے آپ کو صلاحیتوں بڑھا دے اپنے آپ کو, اور اسی طرح اپنے آپ کو اور دوسروں کو موٹیویٹ کرے, اپنے آپ کو موٹیویشن دے, اپنے آپ کو
اپنے آپ کو ایسے موٹیویشن دے کہ میں طاقتور، پاورفل، اسٹرانگ اور اچھا اور اشرف المخلوقات میرے اندر ایکسلنسز ہے، اور میں انسان جو ہے 3 to 4% 100 میں سے پاور استعمال کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ ایک کال ہے، لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں اس چیزوں پہ، اور کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی صلاحیتیں، طاقتیں ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سمینا بات کر رہی ہوں، سمینا خان کراچی سے۔ سمینا خان کے امینا خان؟ سمینا خان۔ سمینا خان، واہ کیا بات ہے۔ سمینا خان کیسی ہیں آپ، اچھی ہے؟ جی سر میں نے 1 to 4 لاہور پنڈی میں لیا تھا، 5-6 کراچی میں۔ 5-6 کراچی میں؟ اسٹریم بہت اچھے ہیں، زبردست ہیں سر۔ ماشاء اللہ۔ شوگر کی پیشنٹ کا علاج کیا، بہت بہتر ہو گئے شوگر کی پیشنٹ، اور جتنے مریض آتے ہیں میرے پاس بہت بہتر ہو رہے ہیں سر۔ یہ سب آپ کی دعائیں ہیں، آپ کا علم ہے جو میں نے آپ سے سیکھا۔ جی سمینا خان، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کامیاب اور خوشگوار زندگی کیسے ہم گزار سکتے ہیں؟ کوئی ٹپس بتائیں گے کیسے ہم گزار سکتے ہیں اس خوشگوار اور کامیاب زندگی کو؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب وسط اللہ خان بات کر رہا ہوں۔ جی کیسے آپ، اچھے ہیں؟ کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، دعائیں آپ کی مہربانیاں ہیں، احسانات ہیں، آپ کے دیے ہوئے نعمتوں سے فائدہ ہمیں بھی مل رہا ہے، لوگوں کو بھی مل رہا ہے۔ ابھی میرے پاس ایک پیشنٹ آئے تھے شوگر کے مریض، جی تقریباً 30 منٹ پہلے ماشاءاللہ ان کو ہم نے ہیلنگ دی، سمینا خان نے ہیلنگ دی، میں نے ہیلنگ دی ماشاءاللہ سے، بڑے حساس بشاس گئے، بڑی دعائیں دیتے ہوئے گئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ سب دعائیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی محبتیں ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، بہت ساری طاقت عطا فرمائے، اور سب آپ کے لیے ہیں، آپ کی محبتیں۔ آپ کی دوست ہیرا آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ جی وہ جو میری دوست ہے وہ، ہاں تو آپ لوگوں نے ملوایا بھی نہیں، بس وہاں پر ملاقات ہوئی تھی۔ آپ کو ملاقات کروائیں گے، آئیں گے میں 18 تاریخ کو پروگرام میں ضرور ضرور۔ ٹیوشن گئی ہے، کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو لائن پہ میرا سلام کہہ دیجیے گا ڈاکٹر صاحب کو۔ جی 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 وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ رزلٹ ہے، میں نے بھی 1 to 4 لیا ہے، سمینا خان نے 1 to 6 تک لیا ہے ماشاءاللہ۔ اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ کراچی میں اٹینڈ کریں گے پروگرام کو آپ کے انشاءاللہ۔ بہت اچھا رزلٹ مل رہا ہے، بہت دعائیں مل رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں تو سننے والوں سے اپنے کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں، میرے پاس آئیں، دیکھیں کہ کیا کچھ ہے، اس کے بعد بہتر سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پروگرام میں جائیں، خود اس قابل ہو جائیں کہ خود لوگوں کا علاج کر سکیں، اپنا بھی اور لوگوں کا علاج بھی کر سکیں۔ جی 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 بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے۔ تو کس طرح ہم آپ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، سمجھنا میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ قابل بنے کہ اپنا علاج کر سکے اور لوگوں کا علاج کر سکیں، لوگوں کی دعائیں حاصل کر سکیں، جی بالکل بالکل، فائدہ پہنچ سکیں، انسانیت کا فائدہ ہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز ہے جل سائنسز سمدہ، اور یہ چیزیں کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز تو ہے، مگر کیسے؟ اور یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اپنے صلاحیتوں کو اجاگر کرنے سے کیسے دلچسپی رکھے اور کیا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب سمجھا کے اندر سب چیزیں اے سے لے کے زیڈ تک کے سب چیزیں، صرف انسان اپنے شعور کو استعمال کرے، اپنے ذہن کو استعمال کرے، ہر جو اچھی زندگی، کوئی بیماری، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پرابلم، ہر چیز سمجھا کے اندر ہے۔ الحمدللہ اس کو صرف آدمی ذہن نشین کر لے، ذہن میں بٹھا لے، اپنے شعور کو اجاگر کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدے ہی فائدے ہیں اس میں۔ صحیح صحیح صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست بہت زبردست، بہت اچھی بات۔ دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کی محبتیں، اللہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم آپ کو پھر ملاقات کراچی میں کریں گے، پھر پروگرام میں آئیں گے آپ کے ضرور انشاءاللہ، ضرور ضرور، بہت شکریہ۔ آپ کی دوست بالکل آئیں گی، بہت یاد کرتی ہے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ، آپ کو سلام کہا ہے انہوں نے۔ بالکل بالکل، میرا بھی سلام کہنا ہے،
اور بس پیار دینا ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. بہت شکریہ. انشاءاللہ بالکل ملاقات ہوگی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, بالکل ملاقات. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. جی ناظرین, ہم بہترین بات جو ہے وہ ہے کہ آپ سچائی کو ایکسیپٹ کر لیں اور محبت کریں اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے میں, اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو موٹیویٹ کریں. موٹیویشن کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سجیشن دیں ہمیشہ, اور لکھ لے اپنی صلاحیتوں کو کہ آپ میں بڑی صلاحیتیں ہیں, اللہ نے پیدا کی ہے, طاقتیں پیدا کی ہے. کچھ مثال لکھے کہ فلاں 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 یہ ہوئے اور انہوں نے ایسی زندگی گزارے, تو یہ ایک موٹیویشن اپنے آپ کو دیں. اپنے کہانیاں لکھیں, اور موٹیویشن اس لیے بھی دیں کہ زندگی میں بہت سے ایسے کام ہوا جو آپ یہ سوچتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا مگر ہو گیا. اس طرح کے اپنے آپ کو کہ آپ اشرف المخلوقات کے ناطے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان کے اندر بہت سی صلاحیتیں. اپنی زندگی میں فیصلہ کرنا سیکھیں. کیسے سیکھیں؟ فیصلہ کرنا اس لیے سیکھیں کہ سب سے پہلے ایک چیز کی ذمہ داری لیں, پھر اس کے بعد چاہت سے چاہو, اور پھر اس کے ساتھ اس کی کنیکشن ضروری ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کے بارے میں نالج حاصل کرنا, پھر فیصلہ کرے اور ایکشن لے, ایک دم سے ایکشن لے. ہر چیز آپ کو واضح ہوگا ہر چیز. اور اسی طرح یہ فیصلہ ہے آپ کا, اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں, جو چیزیں میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی, اگر یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں تو آپ فیصلہ صحیح نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے فیصلہ اس طرح کرتا ہے کہ پہلے تو راستہ ہر چیز واضح ہو آپ کے لیے. اپنے آپ کو خوف سے اپنے آپ کو بچا لو. کیسے؟ خوف بدترین چیز ہے. جب آپ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں, پاورفل سمجھتے ہیں, اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں, پھر زندگی میں بہت سی چیزیں ایسے آ جاتا ہے. بچہ جب چلنا سیکھتے ہیں تو کئی بار گر کے پھر چلنا سیکھتا ہے. اسی طرح آپ بھی یہ سوچ کے کہ زندگی میں رسک آ سکتا ہے مگر اس کا مقابلہ کرنا ہے, تو دلچسپی اپنی زندگی, اپنے خوشگواریت, اپنے تمام چیزوں میں, اپنے طاقتوں میں دلچسپی لو. اور اس لیے اس پہ قابو, رسک پہ اور باقی چیزوں پہ جو کہ زندگی میں آتے ہیں, یہ آپ کو خوف جو ہے یہ آپ کو انزائٹی میں مبتلا کرتے ہیں. تو خوف بالکل نہیں لانا. اپنی صحت کا خیال رکھے. کیسے رکھے؟ ایک کالر سے پوچھتے, کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے. کون کہاں سے بات کر رہی ہے؟ میں گل بات کر رہی ہوں کراچی سے. ماشاءاللہ گل, آپ یہ بتائیں کہ کامیاب اور خوشگوار زندگی کیسے؟ کامیاب اور خوشگوار زندگی کے لیے تو دیکھیں دنیا میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, لیکن میرے خیال میں تو سب سے زیادہ اہم نا ہم لوگوں کے لیے سمتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تو بات بالکل درست ہے. اللہ کا شکر ہے, وہ کام تو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی چیز دی ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. بالکل صحیح. اچھا گل, اگر لوگ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں تو وہ سمدہ کو نہیں سیکھنا چاہتے ہیں, یا مقصد دور ہے, یا پھر ان کا اہمیت کا نہیں پتا اس چیز کا, تو ظاہر نہیں آئیں گے. جب اہمیت کا نہیں پتا, ان کو دلچسپی. آواز کٹ رہی ہے آپ کی. سوری. اچھا مجھے یہ بتائیں گل, یہ بتائیں اپنے صحت کو کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں ہم؟ صحت کا ہم اپنی صحت کا سمدہ کے ذریعے خیال کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ بالکل صحیح. فیملی کا بھی اور جن لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں ان کا بھی نیچرل طریقے سے, اور جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, جس کے کوئی نقصان نہیں ہے سوائے فائدے کے. بالکل فائدے, بالکل صحیح ہے. یعنی اپنا صحت کا خیال نیچرل طریقے سے ہم رکھ سکتے ہیں. صحیح بات ہے. تو رہنا ہی نا, تو صحت مند ہو کے رہیں تو زیادہ اچھا ہے. ساتھ ہم یوگا بھی کریں, ایکسرسائز کریں, ورزش کریں, اور اچھی غذا کھائیں, بہترین غذائیں کھائیں. مقصد جو کہ ایک موزون ہوتا ہے باڈی کو نا, یہ بھی ساتھ خیال رکھیں ہم اپنے آپ کو. اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ بے دریغ دوائیوں سے جو ہم کھاتے ہوتے ہیں ہمیشہ بے دریغ بغیر مشورے کے, وہ دوائیوں سے ہم, اور اس نے مشورہ دے, اس نے مشورہ دی اور بس ہم نے دوائی لے لی, کھانا شروع کر دے. وہ مزید زندگی کی ایک حالات ہوتی ہے,
جس طرح کی لیڈیز کریمیں لگاتے رہتے ہیں، کسی نے مشورہ دے دیے یہ کریم لگا لو تو وہ پھر وہ کریم لگا لو، وہ ان کی چہرہ خراب ہو جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے نا کیمیکلز باڈی پہ. اسی طرح لوگ جو ہے نا میڈیسن کو بھی اسی طرح کے استعمال کرتے ہیں، تو یہ بدترین چیز ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرے اور انسان اپنی ڈائٹنگ کو صحیح کرے، اور ساتھ ہی اور کیا کریں، کیا کیا کریں. اور میں بتاؤں نا سر، جی 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 ہم سمجھا کہ ہوپس لے لیتے ہیں تو لیول 3 میں جو ہے نا ہم انرجائز کر کے اپنے ہر چیز کو استعمال کریں تو میرے خیال میں ہمیں کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا کوئی انرجائز کریں، اپنے کپڑوں کو انرجائز کریں، اور کھانے پینے کی چیزوں کو، ان کی چیزوں کو انرجائز کر کے جب ہم استعمال کریں گے تو اس میں سے جو نگیٹیوٹی ہے یا اس جو جراثیم میں، میرے خیال میں جو بھی نہیں، اگر جو کسی کی نظریں بد ہے کھانے پینے کی چیزوں پہ، پہننے کی چیزوں کے اوپر، وہ ختم ہو جائے گی تو ہم زیادہ محفوظ رہیں گے. صحیح. گل مجھے یہ بتائیں کہ چلو یہ تو ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان اگر کام کرنا چاہتا ہے، ایون سمدھا کو سیکھنا چاہتے ہیں، ذیل سائنسز کو اپنانا چاہتے ہیں، ان کو سب سے پہلے کیا کریں؟ اپنے مستقبل کے لیے آج سے پلان کیسے کریں؟ مستقبل کی پلاننگ کیسے کریں؟ مستقبل کی پلاننگ کس طرح سے کریں گے؟ ہاں کس طرح کریں؟ لیکن سر میں نے تو جب سے سندس کی ہے نا تو مجھے بڑا شاپنگ کا بہت زیادہ شوق تھا. میں بلا وجہ چیزیں خرید لیا کرتی تھی. اچھا اچھا تھی، لیکن پھر بھی مجھے یہ لینا ہے بھائی، اچھا لگ رہا ہے تو لینا ہے. لیکن جب میں مارکیٹ جاتی ہوں تو جیسے میرے اندر ایک صبر سا آ گیا. اچھا اچھا اچھا. ہاں کہ نہیں بھائی یہ گھر میں پڑی ہے چیز نہیں لینی، اب مجھے یہ فضول میں پیسے ضائع کرنا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. یعنی فضول خرچی سے بچ تو کے ایک فضول خرچی جو ایک حویث تھی نا ایک ہر انسان میں ہوتی ہے، یہ کہ میں یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں. ہاں ہاں ہاں. اچھی جیب خالی کر کے آ جاتا ہے بندہ مارکیٹ جا کر، اوئے ہوئے ہوئے میرے اندر سے ختم ہو گئی. اپنا کر دیتی جیب کے دوسروں کی کروا دیتی؟ نہیں تو اپنے شوہر کی کرواتی ہوں نا. ہاں بیچارہ کا. اوئے ہوئے ہوئے. چلو اب تو وہ بچ گئے ہیں، وہ تو بڑا خوش ہوگا. نہیں خوش تو وہ ویسے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ کہ خود ہی کہہ رہے. ابھی میں مارکیٹ گئی تھی پچھلے دنوں تو کہہ رہے تھے لے لو لے لو، میں نے کہا نہیں بھائی مجھے نہیں لینا. ہاں کیا بات ہے ماشاءاللہ. اسی طرح سب سے بڑی چیز تو یہی نا کہ حسد جو بھی بننے کے اندر ہوتی ہے اس سے ختم ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے. ہاں ہاں لگے کی ابتدا تو یہیں سے شروع ہو گئی نا، کیونکہ انسان کے اندر اتنا خوبصورت ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اتنی ضرورت نہیں کہ اتنی اخراجات کرے. انسان اندر سے سکون میں ہوتے ہیں تو وہ اوپر سے زیادہ وہ اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے جتنا کہ اندر کی دنیا کو توجہ دیتے، ترجیح دیتے. بہت اچھی بات ہے گل. اچھا مجھے گل یہ بھی بتائیں کہ چلو اچھی پلاننگ یعنی زندگی کا جو ہے اچھے جو پلاننگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے آرام سے اور اپنے جو نیچر ہے، جو ہمارے نیچرل جو اندر جو قابلیت ہے اس کو سب سے پہلے بڑھائیں. یہ پلاننگ ہے نا آپ کے نظر میں؟ ہاں نا. اس سے ایک تو سر یہ کہ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. صحیح. میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے یہ میں نے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے، میں کسی کو بھی ہیلنگ دیتی ہوں نا اسے اعتماد کے ساتھ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے اور اس بندے کو شفا ملے گی، اور ملتی ہے. جی بالکل صحیح ہے. بہت اچھی بات ہے نا. کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے، مجھے لوگوں کو کچھ ٹپس بھی بتانی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یاد کیے. انشاءاللہ اس طرح یاد کرتی رہیے. بہت اللہ آپ کی زندگی اور گل کرے اور گل ہو جائے، گل گلزار ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت اچھی بات ہے. اللہ نے اتنی کامیابیاں دی، اتنے صلاحیتیں دی اللہ تعالیٰ نے. جی ہم آتے ہیں کہ اپنے جو تعلقات ہے وہ بہتر کرے. خوشگوار زندگی کے سیڑھی ہے. اپنی زندگی کو پہچانو، اپنے آپ کو جو ہے نا اندر کو پہچاننے کی کوشش کرے، اپنے صلاحیتوں کے ایکسلنسز کو بڑھانے کی کوشش کرے، اپنے خوف پہ قابو پہ آئے، اپنی صحت کا خیال رکھے، اپنے مستقبل کے لیے اچھی پلاننگ بنائے، بہترین پلاننگ بنائے. اور اس طرح بنا کہ سمجھ کی یاد رکھے. ایک بہترین فارمولہ ہے، آپ کو سادہ لگے گا مگر یہ ہے کہ جب تک اپنی کا اہمیت نہیں ہے آپ کسی کا اہمیت آپ کے لیے نہیں ہوگا. زندگی کی کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوں گے. سب سے پہلے اپنے آپ کو اہمیت دو کہ آپ اشرف المخلوقات ہے، طاقتور ہے، پاورفل ہے، اسٹرانگ ہے، اور آپ اس قابل ہے کہ خوشگوار اور کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے دل میں علم عطا کریں گے. آپ کو آپ کے ذہن میں آئیں گے، آپ کے دل میں آئیں گے علم، الہام ہوں گے اللہ کی طرف سے آپ کو. اور اس لیے تو میں کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے، یہی فارمولہ ہے، یہی بہترین طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو دلچسپی رکھے،
اپنی سے اپنی صلاحیتوں سے دلچسپی رکھے کہ آپ کر سکتے ہیں، ممکن ہے، طاقتور ہے، آپ پاورفل ہے. کسی چیز کے اگر رزلٹ نہیں ملتے ہیں تو بھی آپ دیکھ لو، اس میں رزلٹ دیکھو. یاد رکھیں وہ لوگ جو نیگیٹو سوچتے ہیں وہ اچھائی میں بھی اس کو نیگیٹیوٹی نظر آتے ہیں. وہ لوگ جو پازیٹیو سوچتا ہے ان کو برائی میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائیاں نظر آتے ہوتا ہے، اسے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو اس وجہ سے اپنا خیال رکھے اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھے، اپنے سے پیار کرے، وہ اپنے ارد گرد سے پیار کرے، نیچر سے پیار کرے، اللہ سے پیار کرے. اور بس یہی میری دعائیں بھی ہے اور یہ بہترین فارمولے، اس پہ عمل کرے، آپ کامیاب اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بہترین اور دلچسپ موضوع کے ساتھ ملیں گے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دے. اللہ حافظ.